میرا بچپن سارا استاد محلے میں گزرا ہے. استاد محلے میں جو لوگ رہتے تھے وہ کم علم تھے اور زیادہ تو وہ کامگار لوگ تھے. جو کوئی کسائی تھا، کوئی لوہار تھا، کوئی مستری تھا، کوئی ترخان تھا، کوئی پانڈی تھا، یعنی اس طبقے کے لوگ وہاں رہتے تھے. اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس تو کوئی علم تو تھا نہیں، لیکن ایک بات تھی کہ جو ان کی زبان تھی وہ اتنی یعنی اس میں کوئی ملاوٹ کوئی نہیں تھی، بلکہ جسے ہم کہتے ہیں نا بالکل پیور لینگویج، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اصل لینگویج بولی وہ تھی ان کے پاس. پنجابی با محاورہ پنجابی ان کے پاس تھی، بہت خوبصورت پنجابی ان کے پاس تھی. تو میرے جو شروع کے استاد ہیں جنہوں نے مجھے پنجابی زبان سکھائی وہ یہی لوہار ترخان یہ طبقہ ہے. یہ میرے پروفیسر تھے، یہی میرے. تو میں نے انہی سے جو زبان سیکھی ہے کسی اور سے نہیں سیکھی. یا میں کبھی لاہور ریڈیو سے ایک پروگرام ہوتا تھا راوی دیے چھلا، اس میں ایک کریکٹر تھا نظام دین، وہ بھی با محاورہ زبان بولتا تھا. میں نوٹ کرتا رہتا تھا وہ محاورے. یہی وجہ ہے کہ میری افسانوں میں آپ کو جو محاورے ملتے ہیں وہ انہی لوگوں کے دیے ہوئے ہیں جو میں نے بعد میں اپنی کہانیوں میں استعمال کیے. تو بچپن ہر ایک کے یعنی بڑا وہ ہوتا ہے، یعنی یادگار ہوتا ہے. تو بڑے یعنی کھلنڈرا اور جس میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. تو میرا بھی بچپن ایسا ہی ہوا ہے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں بچپن کا، کہ ہمارے محلے کے ساتھ ایک گلی آتی ہے جسے کہتے ہیں بخشیاں دی گلی، بخشیوں کی گلی. تو وہاں 5-6 بخشی خاندان رہتے ہیں، آپس میں رشتہ دار ہیں سبھی. ان میں ایک بخشی تھا، بخشی وشوامتر، جو کہ اس وقت جموں کا ڈی آئی جی تھا. یہ آج کی طرح نہیں ہے کہ 3600 ڈی آئی جی ہیں ایک علاقے میں. وہاں اگر ایک ڈی آئی جی پورے جموں کا ہوتا تھا اس زمانے میں. تو یہ ڈی آئی جی تھا، تو بڑا یعنی سخت گیر ڈی آئی جی تھا، اور مشہور تھا کہ بھئی یہ جو لڑکیوں کو یعنی چھیڑ خانی کرتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ، ان کو بڑی یعنی بے رحمی سے ان کے ساتھ پیش آتا تھا. خاص طور پہ ان کے سروں کے بال مڑوا کے، ان کا منہ کالا کر کے ان کا جلوس نکالتا تھا اور پھر ان کو مارتا تھا. تو لوگ یعنی ڈرتے تھے، اور خاص پر جو نوجوان نسل تھی، خاص طور پہ ہماری جو بیٹیاں تھیں، جو خاتون تھیں، وہ محفوظ تھیں اس کے وقت میں. تو اب ہم اسی گلی سے گزر کے جاتے تھے دودھ لینے کے لیے کچی چھونی میں. وہاں ڈیری تھی ایک جہاں سے ہم دودھ لیتے تھے. دودھ لے کے میں اور میرے ساتھ ایک پرویز میرا دوست تھا، وہ اس کا ایک کزن تھا، ہم آ رہے ہیں دودھ لے کے. تو یہ بخشی، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ بخشی وشوامتر کا یہی گھر ہے، لیکن اس کے گھر میں ایک درخت تھا اس کا سنترے کا. تو سنترے پکے ہوئے تھے. تو مجھے یہ کہتا ہے پرویز کہ خالد اگر تو یہ سنترے اتارے تو میں مان جاؤں تم کو. میں نے اپنے دودھ کا برتن اس کے حوالے کیا. خود میں یعنی یہ سمجھیے کہ وہ جو 2-3 باندروں کی پٹوسی لگا کے میں چھت پہ چڑھ گیا، درخت سے میں نے اتارنے شروع کیے سنترے. میری دیکھا دیکھی جو تیسرا اس کا جو کزن تھا، اس کا نام بھی خالد بٹھی تھا، وہ بھی چڑھ گیا جی، اس پہ چڑھ گیا. تو اب ایک سنترا جو بہت زیادہ خوبصورت تھا اور وہ پیلا تھا یعنی پکا ہوا تھا، اس کو وہ اتارنے کے لیے اس نے ایک پاؤں رکھا. نیچے باتھ روم تھا، باتھ روم کے دروازے پہ دروازہ کھل گیا، وہ پاؤں نیچے گر گیا. تو جناب وہ یعنی چلا رہا ہے، ہائے میں مر گیا. اتنے میں بخشی صاحب کا اردلی آ گیا، اس نے دروازہ کھولا. پیچھے بخشی صاحب بھی آگے وردی میں. اندر دیکھا تو وہ کرا رہا کہ کیا بات ہے. مجھے دیکھا اوپر چھت پہ. تو کیا میں کہا جناب یہ میں اس کو دیکھنے آیا تھا، نیچے گر گیا یہ، تو میں اس کو دیکھنے آیا تھا. کہا تمہاری جیب میں کیا ہے؟ میں جو یہ سنترے اس نے کاٹے تھے میں نے یہ بھر لیے. نیچے اتارا اس نے. تو اس نے جناب مجھے ایک بیند مارا، دوسرا مارا. تو میں رونے لگا. میں کہا میں نے کچھ نہیں کیا، یہی تھا، یہ تھا، وہ تھا. اب اس نے مجھے 2 بیند کے بعد اس کی پٹائی شروع کی. اس کو ایک مارا، وہ چپ، وہ نہیں بولا. وہ کیوں نہیں بول رہا تھا کہ دوستوں میں جا کے کہے گا یہ تو ایک بیند کھا کے رونے لگا، میں کتنا بہادر ہوں، میں نہیں رویا. اس نے اس کو 2 3 4 وہ بالکل نہیں رویا، چپ رہا. اس نے کہا اصل میں یہی بدماش ہے، بلاؤ ایس ایچ او کہ اس کو تھانے بھیجو. اب جناب اس کو تھانے لے گئے. میں گھر پہنچا تو اس نے وہ جو دودھ کا برتن ہے میری ماں کو دے دیا تھا.
محلے میں وہ کھیر والا کوئی تقسیم کر رہا تھا، جیسے عاشورے کے دن تھے، محرم کے دن تھے، تو وہاں ان دنوں رواج تھا کہ ہر مسلمان چاہے وہ کسی بھی عقیدے سے ہو، مسلک سے ہو، تو ہر ایک کوئی نہ میٹھا، کوئی کھیر بناتا تھا، کوئی حلوہ بناتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا. تو میں نے وہ کھیر کا ڈھونڈا لیا ہے، تو میں لے کے گھر آ رہا ہوں. میری ماں مجھے پیٹنے کے لیے تیار کھڑی ہے، تو مجھے کہنے کہ تو نے، میں نے کہا میں تو یہ کھیر لینے گیا، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کھیر ہے. تو اب جناب پتہ چلا کہ وہ خالد بٹھی اندر ہو گیا. اب محلے کے بزرگ 8-10 گئے، بخشی ادھر گھر ادھر معافیا بھی مانگ کے اس کو چھڑایا. تو یہ بچپن کے اس قسم کی شرارتیں جو تھیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ندا فاضلی کو لے کے، میں جن دنوں ڈپٹی کمشنر تھا پونچھ میں، تو میں نے اور لیاقت نے مل کے ان کو بلایا وہاں مشاعرے کے لیے. اس سے پہلے میں وہاں ایک یعنی بشیر بدر کو بلا چکا تھا، اور وہاں رکھا تھا میں نے ایک شام بشیر بدر کے نام. تو وہاں ایک شاعر تھا بشیر بدر، 2.5 گھنٹے اس نے پورے آڈینس کو باندھ کے رکھا اپنی شاعری سے. تو وہ بڑا کامیاب ہوا، اس میں تقریباً 1,500-2 ہزار آدمی تھے جو سننے والے تھے بشیر بدر کو. تو اس کی کامیابی کے بعد میں نے کہا ندا فاضلی کو بلایا جائے. تو ندا فاضلی کو ہم نے بمبئی سے بلایا، جموں میں نے گاڑی بھیجی، وہاں سے وہ پونچھ میں آیا. اب جب واپس جانے لگے تو میں نے اپنے ساتھ، میرا دوست ہے سردار پنچھی، پنجاب کا ایک اردو کا بہت اچھا شاعر ہے. اس کا ایک شعر جو مجھے ابھی تک یاد ہے وہ ہے کہ میں نے تیرے خیال کی تتلی دبوچ لی، میں نے تیرے خیال کی تتلی دبوچ لی، سب رنگ کائنات کے مٹھی میں آ گئے. یہ وہ شاعر، میں نے اس کو بھی بلا لیا تھا، ساتھ میں بیتاب تھا. تو جب ہم واپسی کے سفر پہ آئے تو ہر آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد سردار پنچھی کہے خالد یار گاڑی رکوانا، مجھے پیشاب آیا ہے. ہاں جی. تو یہ اترے پیشاب کرنے کے لیے. ایکچولی یہ اس کا شوگر کا مریض تھا. تو ہوتے ہوتے ہم جب 4-5 جگہ یہ رکا، گاڑی رکوائی گئی اس کے لیے. تو جب ہم کالی دھار میں پہنچے تو وہاں ایک چائے والا بہت اچھا چائے بناتا. تو میں نے کہا نزا صاحب چائے نوش فرمائیں گے؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل فرمائیں گے جی. تو ہم اترے، چائے بنوائی. تو اب چائے کی چسکیاں ہم لے رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں. تو یہ سردار پنچھی مجھ سے پوچھتا ہے خالد اب جموں کتنی دور رہ گیا؟ میں نے کہا 2 پیشاب. وہ ایسا ایک لطیفہ بن گیا، فی البدی لطیفہ بن گیا. ندا فاضلی جس مشاعرے میں پڑھنے جائے تو وہ یہ لطیفہ ہر ایک کو سنائے کہ بھائی ایسے ہوا تھا. تو یہ کبھی کبھی ایسے یہ بن جاتے ہیں. تو ایک اور اسی طرح کے ایک واقعہ تھے، جب میں ویڈیو ہوا کرتا تھا تو میرے کچھ چند لوگ پنجاب کے، جو میرے پنجابی ادیب لوگ تھے، تو یعنی خونخوار قسم کے شرابی تھے. وہ یعنی عام شرابی نہیں تھے، بڑے خونخوار شرابی تھے. یعنی 2-3 کریٹ وہ شراب کے ساتھ لائے تھے. تو مجھے حکم ہو کہ بھائی دن کا کھانا ہم یہ چناب کے کنارے بیٹھ کے کھائیں گے. تو وہاں آج تو وہ چناب ختم ہو گیا، وہاں تو وہ سلال پروجیکٹ بنا ہوا ہے، ان دنوں نہیں تھا. تو وہاں بیٹھ کے کھائیں گے. اچھا صبح جب ناشتہ ہو تو یہ 5 آدمی تھے، تو بیچارہ ایک چپڑاسی بنانے میں تنگ آئے، 2-3 آدمی لگے بنانے کے لیے. تو میں نے وہاں ایک میرا پنڈت ایک ملازم تھا، اس کی کوئی غلط حرکت پہ میں نے اس کو سسپینڈ کیا تھا. وہ کیا کرے، وہ جب بھی ناشتے کا وقت آئے یا کھانے کا وقت آئے وہ آ جائے تو وہ میرے نوکر کی ہیلپ کرے کہ وہ کھانا شنا دے. اس نے کہیں ان کو کہہ دیا کہ مجھے صاحب نے سسپینڈ کیا ہے، تو اس کو کہو یہ مجھے رجسٹر کرے. ایک شام وہ شراب میں ڈوبے ہوئے ہیں، خوب چڑھائی ہوئی ہے. تو ایک جوگندر کیرو مجھے کہتا ہے کہ وہ خالد انہوں رجسٹر کر پہ انہوں اس کو بحال کر دے اس کو. میں کہا ہاں کوئی بات نہیں، میں کر دوں گا، کوئی نہیں. تو وہ چلے گئے. میں نے کہا یہ شراب پی ہوئی ہے، ان کے ساتھ کیا بحث کروں. تو صبح جب ناشتے کے ٹیبل وہ پنڈت پھر آ گیا. تو اس نے پھر اشارے سے کہا کہ صاحب کو کہو. اب انہوں نے پھر کہا خالد بھائی اس کو رجسٹر، اس کو بحال کرو اس کو. میں نے کہا یار یہ میرے ایڈمنسٹریٹو مسئلے ہیں، آپ کھاؤ پیو میرے یار دوستو، آپ عیش کرو، یہاں آئے ہو تو آپ کو کیا پڑی ہے. کہا اٹھو سارے اٹھو، کوئی نہیں یہاں رہنا ہے. آپ کو پتہ ہے ان پنڈتوں کے لیے ہمارے گرو نے اپنے سیس نوائے، گردنیں کٹوائیں، اور تو اس کو بحال نہیں کر رہا ہے. چلو چلتے ہوں. تو میں نے کہا یار بیٹھو کر دوں گا.
اس قسم کے کئی قصے میرے ساتھ بیتے ہیں. ایک بار یہ اس وقت جو ہمارے پنجاب کا بہت بڑا شاعر بھی ہے سرجیت پاتر صاحب ہیں، آج کل ان کو کیبنٹ درجے کا منسٹر کا ان کو عہدہ دیا ہے نئی وزارت نے، چنی صاحب نے. تو ویسے وہ اس وقت چیئرمین ہے پنجاب آرٹ کونسل کا اس وقت. تو میرا ہم اثر ہے، بہت بڑا شاعر ہے. تو ان دنوں یہ کھلنڈے دور کی باتیں ہیں. تو کہا جی میں گیا اس کو ملنے کے لیے، 2 دوست ہیں ہم سے. کہا یار خالد آیا، اس کو آج یہ کرنا ہے، کیا کہتے تھے جی، سیلیبریٹ کرنا ہے. خالد حسین کو سیلیبریٹ کرنا ہے، پیسہ کسی کے پاس نہیں. تو نوکر کو کہنے لگا، گورکھا تھا، کہا یار گورکھا یار 200 روپے دینا. کہا شاپ جی آپ نے کل لے لیے پیسے، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. اب یہ نکلتے ہیں جی ایک بازار میں، جو لڑکی کوئی جا رہی ہے اس کو جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں، ہمیں ایک جگہ کھڑا کر دیا، جاتے ہیں واپس آتے ہیں. آخر 2-3 بات دیکھا ہم نے، تو پھر یہ غائب ہو گئے کہیں سے. تھوڑی دیر کے بعد آئے، انہوں نے جناب مچھلی لی ہے، وہ تندوری روٹیاں لی ہیں، کچھ سالن لیا ہے اور مچھلی لی ہے، تو اور شراب کی 2 بوتلیں لی ہیں. تو یہ آ گئے جی. تو ہم نے کہا یہ تم تو کہتے پیسہ کو ہی، یہ کیسے آ گیا؟ کہا ایک لڑکی سے ہم نے جو 2-3 سے مانگا، انہوں نے کہا نہیں ہے ہمارے پاس. ایک نے کہا کہ بھیا آپ میرے گھر چلو، میں آپ کو پیسے دیتی ہوں، ساتھ ہی میرا گھر ہے. تو ان کے گھر گئے تو ہم نے 200 روپے مانگے اس سے، تو انہوں نے 200 روپے مجھے لڑکی نے دے دیے. لیکن اس کی ماں الجھ پڑی، اس نے کہا یہ سوٹ بوٹ پہنے ہوئے اور پیسے مانگتے ہو، شرم نہیں آتی تم لوگوں بخاریوں کو؟ تو کہا ہم نے اپنی گھڑی کھولی، کہا یہ لو، آپ کو یقین نہیں آتا، ہمارا بھائی جو ہے یہاں وہ ملازم ہے، اور ہم وہاں یہ کہتے ہیں میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں امرتسر میں. تو یہاں بھائی کو ملنے آئے تھے، وہ یہاں نہیں ہے، اب ہمارے پاس کرائے جانے کے لیے نہیں ہے، اس لیے مانگ لیا. تو ہم نہیں مانگیں گے تو کون مانگے گا؟ تو یہ لوگ گھڑی رکھو اپنے پاس. وہ کہیں گے نہیں بھیا جائیے کوئی بات نہیں. اب اس 200 روپے سے خالد حسین کو سیلیبریٹ کیا گیا. تو اس قسم کے کئی واقعات ہیں، میں کیا کیا بتاؤں. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے مطلب میرے بڑے پیارے دوست ہیں، بڑے یعنی پرخلوص دوست ہیں. ان دوستوں کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی بڑے خوشگوار انداز میں گزاری. ہاں جی. تو کافی واقعات ہیں، کچھ آپ پڑھ لیں گے، میری آٹوبایوگرافی میں بھی کچھ اس قسم کے واقعات ہیں. ایک بات جو میری ابھی کتاب ریلیز ہوئی نا جی، میری آٹوبایوگرافی، یہ اپنے نوعیت کی ایک الگ ٹیکنیک سے میں نے لکھی. اور یہ ٹیکنیک پنجابی میں بھی پہلی بار آئی ہے اور اردو میں بھی پہلی بار آئی ہے، اور شاید میرے خیال میں کسی اور بھی ہندوستانی زبان میں اس ٹیکنیک میں نہیں لکھا گیا ہو. کیونکہ اس میں جو رائٹر ہے جس کی آٹوبایوگرافی ہے وہ مر چکا ہے. تو وہ جو خالد حسین مر گیا ہے، تو اس کی تعزیت کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں، ان کے گھر آ رہے ہیں، تو اس میں جو اس کے دوست احباب، جو اس کے دفتر کے ساتھی، یا جو اس کے بچپن کے یار دوست، وہ واقعات جو سناتے ہیں، وہی واقعات اس کے چیپٹر ہیں. یعنی یہ کہلوائی گئی ہے، اس میں کہیں بھی نہیں ہے، واحد متکلم میں کہیں بھی نہیں ہے، اس میں باقیوں کے ذریعے بات کی گئی ہے. یہ اس کا ایک الگ سے انداز میں یہ ہے. اور جب آپ لوگ پڑھیے گا اس کو، تو شاید آپ لوگوں کو اچھا لگے کہ جس انداز میں، کیونکہ پنجابی میں تو اس کو کافی سراہا گیا، میرے اس انداز کو، شاید اردو والے بھی سراہیں. اب اس کے بعد میں آپ کو یہ کہوں کہ مجھے جہاں تک انعام اکرام کے لیے تو انسان لکھتا نہیں ہے. رائٹر جو ہے وہ اپنے لیے، اپنی ذات کو، اندر کے فنکار کو خوش کرنے کے لیے، وہ مطلب اپنے نفس کو، اپنی روح کو مطمئن کرنے کے لیے لکھتا ہے. یہ اور بات ہے کہ جب کوئی اچھی چیزیں لکھے، یا جب اس کا نام نکلے باہر، جب اس کی ایک شناخت بن جائے، اور جو لٹریری حلقے اس کا نوٹس لینے لگے، تو پھر اس کو انعام و اکرام سے بھی نوازا جاتا ہے. میری جو پہلی 2 کتابیں تھیں پنجابی کی، جیلم وغدا ریا اور گوری فضل سوداگر، اس کو کلچر اکیڈمی کی طرف سے پہلے انعام سے نوازا گیا تھا ان 2 کتابوں کو. اس کے علاوہ جو میری
جو پنجابی ادب کے حوالے سے جو میری خدمات تھیں اس کے اعتراف میں مجھے پنجابی یونیورسٹی چندی گڑھ نے پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ نے چندی گڑھ نہیں پٹیالہ نے جو گولڈن جوبلی انہوں نے جو سال منایا اس میں انہوں نے مجھے خلط فاخرہ سے نوازا اور ساتھ میں ایک اچھی خاصی رقم بھی دی. تو رقم بھی دی اور مطلب ایز آؤٹ اسٹینڈنگ پنجابی رائٹر کے طور پہ انہوں نے مجھے دیا. پھر اس کے علاوہ ایک اور پنجابی اکیڈمی ہے اس میں لدھیانہ میں، انہوں نے بھی مجھے 51,000 روپے کا ایک انعام دیا. 51 انہوں نے دیا، 51,000 انہوں نے بھی دیا. ساتھ میں انہوں نے بھی دشالہ اور سائٹیشن وغیرہ انہوں نے بھی دی. اور پھر جو سب سے بڑا انعام جو مجھے ملا وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ملا مجھے، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ جو تھا، جسے پنجابی میں وہ کہتے ہیں شرومنی پنجابی ساہتکار. اس کا انعام جو انہوں نے مجھے 2014 میں دیا، جس میں ایک خطیر رقم تھی، 5 لاکھ روپیہ تھا، ساتھ میں سائٹیشن تھی، شال دشالہ تھا. اور یہ ایک مطلب زندگی میں یہ چیزیں مجھے ملی، اس کے لیے میں ان سب کا مشکور ہوں جنہوں نے میرا نام تجویز کیا ہوگا، یا پھر اس گورنمنٹ کا جنہوں نے مجھے نوازا اس نام سے. میری ویب سائٹ ہے، میرے بارے میں اگر اور مزید کچھ جاننا چاہیں تو میری ویب سائٹ ہے، اسے آپ کھولیے گا. اس میں آپ کو میں کہاں کہاں چھپا، کہاں کہاں رہا، میرا ادبی سفر کتنا لمبا ہے، کیسے ہوا، اس بارے میں ساری ڈیٹیل آپ کو ملے گی. میری کتنی کتابیں چھپی ہیں، کون کون، ان کا حوالہ ملے گا، ان کے جو ٹائٹل پیج ملیں گے آپ کو، ان میں یہ سرور ملے گا، اور ملیں گے آپ کو اس میں. تو اس کا یہ ہے کہ www.khalidhussain اکٹھا ہے، یہ khalidhussain.in. یہ اگر آپ کھولیں گے تو آپ کو میرے بارے میں مزید معلومات جو ہے وہ ملیں گی. تو میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اتنی عزت دی، کیونکہ جب تک رائٹر کو پڑھنے والا نہیں ملے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پڑھنے والے سے ہی اس کا وقار بڑھتا ہے. اور مجھے تب بہت زیادہ خوشی ہوتی جب مجھے کہیں دور دراز سے، کبھی لنڈن سے، کبھی امریکہ سے، کبھی کینیڈا سے، کبھی کسی جگہ سے، پاکستان سے مجھے ٹیلی فون آتے ہیں یا مجھے ویڈیو کال آتی ہے کہ جناب ہم نے آپ کا فلانا افسانہ پڑھا، ہم نے آپ کی فلانی چیز پڑھی. تو وہ جو اس موقع جو مسرت اور خوشی کا اظہار ہوتا ہے، میرے خیال میں وہ سب سے بڑی جو دولت ہے، سب سے بڑا انعام ہے، وہ انعام ہے جو پڑھنے والا ہمیں دے، جو پڑھنے والا ہمیں ہماری خامیوں کو یا خوبیوں کا پتہ دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان انعامات سے وہ انعام بہت بڑے ہیں. اور اس کے لیے میں ابھی اللہ کرے کہ ابھی میرے ہاتھ میں قلم رہے اور آنکھوں میں بینائی بھی رہے. اب تو میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں کسی بھی وقت وکٹ جو ہے گر سکتی ہے، ادبی وکٹ جو میری ہے گر بھی سکتی ہے کسی بھی وقت، کیونکہ آخری حصے میں ہوں، آخری پڑاؤ ہے، زیادہ زیادہ 5-10 سال کا مسئلہ ہوگا. تو اللہ کرے کہ ذہنی طور پہ بھی چست درست رہوں اور صحت کے طور پہ بھی ٹھیک رہوں، اور قلم میں بھی جنبش رہے کہ وہ لکھے. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بہت بہت شکریہ.